تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت معلما وَلِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت خطبے کے اندر تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں. سب سے پہلی چیز نبی کی آمد، دوسری چیز پیغمبر علیہ السلام کی صورت، اور تیسری چیز نبی علیہ السلام کی سیرت. 3 چیزیں ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی. لقد جاءکم رسول، کہ اے انسانوں تمہارے پاس ہماری طرف سے ایک رسول، ایک پیغمبر آئے ہیں. اس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور رسول کی جو تنوین ہے، اس تنوین نے خاص معنی یہاں پر پیدا کر دیا کہ آنے والا رسول کوئی معمولی رسول اور پیغمبر نہیں. لقد جاءکم، آنے والا پیغمبر ایسا ہے رسول جو تمام رسولوں میں سب سے اولو العزم مرتبے کے اوپر فائز ہے. رسول کی تنوین تعظیم کے لیے، اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس رسول کی آمد کا ذکر ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس رسول سے مراد کوئی عام رسول نہیں ہے، بلکہ خاص رسول آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. فرمایا لقد جاءکم رسول، اے انسانوں میں نے تم پر اپنا فضل، انعام، احسان کیا کہ اس رسول کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا. رسول، جس رسول کے بارے میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے یہ تمنا کی، یہ دعا کی، الہی
اگر اس نبی کا امتی بنا دے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس رسول کو بن مانگے اور بغیر کسی اس کے میں تمہارے اندر مبعوث کر رہا ہوں، تو میرے اس احسان کو، اس انعام کو مانو، تسلیم کرو۔ لقد جاءکم رسول، آگے فرمایا من انفسکم، وہ آنے والا رسول پیغمبر فرشتوں میں سے نہیں، جنات میں سے نہیں، 18,000 مخلوق میں سے کسی اور مخلوق میں سے نہیں، بلکہ اے انسانوں من انفسکم، وہ تم میں سے۔ اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے۔ یاد رکھیے جنات میں اللہ رب العزت نے کوئی نبی پیدا نہیں فرمایا، اسی طرح کسی عورت کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز نہیں فرمایا۔ 1,24,000 پیغمبر یا کم و بیش جتنے بھی نبی اور رسول آئے ہیں وہ سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، جنات میں سے کوئی نبی نہیں، عورتوں میں کوئی نبی نہیں، اس کے علاوہ کسی اور مخلوق میں بھی اللہ نے کوئی نبی پیدا نہیں فرمایا۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ آنے والا رسول اور پیغمبر تم میں سے، تمہاری طرح کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، بیاہ ہے، شادیاں ہیں، تمہاری طرح اس کا بھی حسب ہے، نسب ہے، والدین ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں۔ تو من انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ تم جیسا انسان ہے، لیکن تفسیر معالم التنزیل تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ من انفسکم کے بجائے من انفسکم، فا اور سین کے اوپر زبر، من انفسکم کا مطلب ہے تم میں سے ہے، اور من انفسکم کا مطلب ہے تم میں سے ہے لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انسان کل انعام ہیں، ہماری زندگی کچھ اور طرح کی زندگی ہے، لیکن اس پیغمبر کی زندگی کو تم اپنے اوپر قیاس مت کرنا، چونکہ جس کو بھی دھوکہ لگا ہے وہ اسی سے لگا ہے۔ جس نے یہ کہا نبی انسانوں میں سے ہے، ہماری طرح ہے، تو اس نے بس یہ سمجھ لیا کہ جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں، ہم جھوٹ سچ بولتے ہیں، ہماری زندگی ہے، ایسی ان کی بھی زندگی ہوگی۔ فرمایا نہیں، اس دھوکے سے باہر نکلو، من انفسکم، وہ تم میں سب سے نفیس، سب سے خوبصورت، سب سے عمدہ، سب سے بیسٹ کوالٹی کے انسان ہے۔ نفیس کہتے ہیں سب سے عمدہ، کہ جس سے بہتر کوئی اور نہ ہو۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو تفسیر معالم التنزیل اس میں من انفسکم لکھا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آنے والا رسول پیغمبر تم میں سے ضرور ہے لیکن تم جیسا نہیں۔ تم میں اور اس میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق سمجھانے کے لیے میں مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے اور آپ کے نلکے کے اندر اور ٹیپوں کے اندر جو پانی آتا ہے وہ پانی ہے، اسی طریقے سے کنویں کے اندر سے نکلنے والا بھی پانی ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر برف کی شکل میں جم کر کے پگھل کر کے ندی اور نالوں کی شکل میں بہنے والا پانی بھی پانی ہے۔ لیکن ایک پانی وہ ہے جو مکے کی سرزمین کے اندر، حدود حرم کے اندر، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی قربانی کے نتیجے میں نکلا، جس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ پانی وہ بھی ہے، پانی یہ بھی ہے، لیکن وہ پانی ضرور ہے لیکن ان عام پانیوں کی طرح پانی نہیں ہے۔ اس کا مقام اتنا اونچا
کہ اگر وہ 1000 سال پرانا زمزم رکھا ہو اور آپ کے سامنے کوئی پیش کرے کہ میرے پر دادا حج کے لیے گئے تھے اور اس وقت یہ زمزم لے کر کے آئے تھے، تو آپ کتنے احساس کے ساتھ اس پانی کو نوش کرتے ہیں؟ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پانی ضرور ہے لیکن عام پانیوں کی طرح پانی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے مکان بناتے ہیں تو زمین کی نیز کے اندر پتھر ڈالتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ باہر چلے جائیے، سڑکوں پر آپ کو بڑے بڑے پتھر پڑے نظر آئیں گے، روڈ پر ریلوے ٹریک کے اوپر آپ کو پتھروں کی بھرمار نظر آئے گی۔ تو پتھر یہ بھی ہیں، لیکن ایک پتھر وہ ہے جو جنت سے آیا، جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جس کو بوسا دینا انسان اپنی سعادت سمجھتا ہے، اور اگر بوسا نہ دے سکے تو کم سے کم استلام ہاتھ کے اشارے سے اس کی طرف اشارہ کرنے کو بھی سعادت سمجھتا ہے، اس کی زیارت کو بھی سعادت سمجھتا ہے۔ تو پتھر یہ بھی ہے اور پتھر وہ بھی ہے، لیکن اس پتھر کی نسبت چونکہ خاص طور سے ہو گئی ہے جنت کی طرف، اس لیے اس کو پتھر تو کہیں گے لیکن عام پتھروں کی طرح وہ پتھر نہیں ہے۔ زمزم پانیوں میں سے پانی ہے لیکن عام پانیوں کی طرح پانی نہیں۔ حجر اسود پتھروں میں سے پتھر ہے لیکن عام پتھر نہیں۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے۔ اسی طرح آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم من انفسکم، انسانوں میں سے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ ہماری طرح عام انسان ہے، بلکہ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھا جائے، 1,00,000 کم و بیش 24,000 نبیوں کی زندگی کے اندر جو کمالات تنہا نظر آتے ہیں، وہ سارے کے سارے کمالات اکٹھے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرما دی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ یوسف علیہ السلام کا حسن اگر دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، ان کا حسن آپ کو پھیکا نظر آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جھاڑ پھونک بڑی مشہور تھی کہ مادرزاد اندھوں کو دم کرتے تھے تو آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی تھی، کوڑ کے مریض پر ہاتھ پھیر دیتے، اللہ ان کو شفا عطا فرما دیتے تھے، پرندوں کے اندر پھونک مار کر کے اڑاتے مٹی سے بنا کر کے تو وہ سچ مچ کے پرندے بن جاتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی جھاڑ پھونک اور یوسف علیہ السلام کا حسن یوسف دم عیسیٰ اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر کے نکالتے تو اس ہاتھ کی چمک اتنی تیز ہوتی تھی کہ سورج اور چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی تھی۔ تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، وہ سارے نبیوں کے کمالات اکٹھے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے گئے۔ آپ کی زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے کمالات کتنے ہیں؟ لکھنے والوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، کسی نے نبی کے 3,000 معجزات بیان کیے، کسی نے 30,000 معجزات بیان کیے، لیکن ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے کمالات کو اگر اکٹھا کریں تو 4 طرح کے کمال بنتے ہیں۔ اسمی کمال، جسمی کمال، اسم کہتے ہیں نام کو، کچھ کمال تو وہ ہیں جو نام ہی کے اندر موجود ہیں، کچھ کمال وہ ہیں جو جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسمی کمال، اسم کا مطلب نام، مثال کے طور پر مکے کی سرزمین کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اس زمانے میں نام رکھنے کے عام طور سے رواج عجیب قسم کے تھے، عبد الکعبہ اور عبد اللہ والمنات، چونکہ بتوں کی پرستش عام تھی،
لیکن آمنہ کی اس لال کا نام اس زمانے کے اندر جو سلیکٹ کیا گیا وہ دو نام تھے، ایک نام محمد اور دوسرا نام احمد۔ محمد ساری دنیا مل کر کے تعریف کرے، تعریف مکمل نہ ہو۔ محمد کے معنی یہ ہے آسمان والے تعریف کریں، زمین والے تعریف کریں، چرند پرند شجر حجر ساری مخلوق تعریف کرے، اپنے تعریف کرے، بیگانے تعریف کرے، لیکن تعریف کا حق ادا نہ ہو، یہ نام ہے محمد۔ محمد کے معنی تعریف کیا گیا۔ عجیب بات ہے، اس نام کا بچہ پہلے نظر نہیں آتا۔ اللہ نے جس طرح نبیوں میں سے نبوت چھانٹ کر کے عطا فرمائی، ناموں میں سے بھی نام چھانٹ کر کے دیا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کے نام آپ پڑھیں، آدم الف کو ختم کر دے دم، کوئی معنی نہیں بنتا۔ نوح اگر نون کو ہٹا دے تو معنی مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر نبی کے نام کا معاملہ ہے، لیکن محمد میں سے میم ختم کر دو حمد رہتا ہے، حمد کے معنی تعریف بھی۔ ہا بھی ختم کر دو، مد کے معنی اللہ رب العزت کی تعریف میں اپنی زندگی کو گزارنے والا، اور اگر صرف دال باقی رہ جائے تو الدال علی الخیر کفاعلہ، نیک کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا۔ جس طریقے سے اللہ نے اپنا نام سلیکٹ کر کے اللہ رکھا ہے، نام تو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن اللہ کے اندر سے الف کو ختم کر دو تو اللہ قرآن کے اندر ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ایک لام ختم کر دو تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الف دونوں لام ختم کر دو، اگر ہو تو اللہ لا الہ الا ہو قرآن کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے نام کے کمالات اگر آپ غور کریں، اس میں محمد کے اوپر میں بتا رہا تھا کہ ایک عالم نے کہا کہ 4 طرح کے کمالات نبی کی زندگی کے اندر ہیں، اسمی کمال، جسمی کمال، اور علمی کمال اور صفری کمال۔ اسمی کمال، آپ کا نام محمد ہے، آپ کا نام احمد ہے۔ کائنات میں 2 نام کسی کے ذاتی نہیں ہیں، ایک نام ذاتی ہوتا ہے، باقی نام صفاتی ہوتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے ذاتی، باقی رحمان، رحیم، جبار، قہار جتنے بھی نام ہیں صفاتی نام ہیں۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں، محمد، احمد۔ محمد ساری دنیا تعریف کرے، تعریف مکمل نہ ہو، محمد بنتا ہے، اور احمد اللہ کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اس کو احمد کہتے ہیں۔ سوال ہے، آدم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی، لیکن نام آدم ہے، احمد نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اللہ کی تعریف کی، لیکن نام نوح ہے، احمد نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، بہت سارے پیغمبروں کو اللہ نے لمبی لمبی زندگی عطا فرمائی، اور آمنہ کے لال کی زندگی تو کل 63 سال، اور 40 سال مائنس کر دو تو کل 23 سال زندگی بچتی ہے۔ آخری پیغمبر 23 سال اللہ کی تعریف کرے، نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد کا مطلب سمجھے نا؟ احمد کا مطلب ہے اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے، اس کی مخلوق میں اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اس کا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد نہیں ہوتا نام کیا ہوتا ہے؟ احمد۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام 1000 برس تعریف کرے تو بھی احمد نہیں، نوح علیہ السلام 1000 برس تعریف کرے تو بھی احمد نہیں، نوح ہے، آدم ہے، لیکن ایک بندہ صرف 23 سال اللہ کی تعریف کرے اور اس کا لقب اتنا اونچا، نام اتنا بڑا، احمد۔ جواب یہ ہے کہ آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت
ان سارے نبیوں اور رسولوں کے اندر استاد کی ہے، اور استاد ہوتا ہے، شاگرد چاہے کتنا بھی بڑا علامہ فہامہ ہو جائے لیکن استاد کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یاد کرو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عالم ارواح کے اندر جب تمام روحیں اکٹھی تھی، اللہ نے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب کے سب خاموش تھے۔ آدم علیہ السلام بھی خاموش ہیں، نوح علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ اور جو سب سے پہلے جواب دیتا ہے وہ استاد ہوتا ہے، اس کا مقام بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساری کی ساری انسانیت اس شاگرد کا درجہ رکھتی ہے، اور استاد کے مقام اور مرتبے کے برابر شاگرد کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے آپ کا نام احمد تجویز کیا گیا کہ احمد کا مطلب ہوتا ہے آدم علیہ السلام تعریف کریں، کوئی بات نہیں، احمد کا نام نہیں ملا ان کو، سارے نبی تعریف کریں، ان کو الگ الگ نام دیے گئے، لیکن ایک بندہ آخر میں آتا ہے اور کل 23 سالہ زندگی کے اندر 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اور نام کتنا اونچا پایا؟ محمد اور احمد۔ یہ دونوں ایسے نام ہیں کہ اگر آپ ان کی گہرائی کے اندر جائیں تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کتنا مقام اور مرتبے کے اوپر فائز کیا۔ اللہ جتنے حروف اس کے اندر ہیں، محمد کے اندر بھی اتنے ہی حروف۔ اور میں نے بتایا جس طرح اللہ کا نام اسم ذات ہے، محمد کا نام بھی اسم ذات ہے۔ لفظ ختم ہو جائے لیکن معنی کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا لقب اگر کسی کا جوڑا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 نبیوں کو آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ہے نا، ہر ایک کا لقب الگ ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ خطاب اگر ملا ہے تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن پاک کی آیت میں 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ لقد جاءکم رسول، آمد مصطفیٰ، رسول من انفسکم، وہ آنے والا رسول اے انسانوں تم میں سے ہے، لیکن اس دھوکے میں مت رہنا کہ جیسے ہم ہیں بالکل وہ بھی ایسے ہی ہیں، نہیں، من انفسکم ساتھ ساتھ من انفسکم، تم میں سے ہے لیکن تم جیسے نہیں ہو۔ ہم سوتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہیں تو نیند میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ آرام کر رہے تھے اور اٹھ کر کے آئے، مصلی پر آ کر کے نماز پڑھائی۔ اما عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھول گئے یا حکم بدلا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ بھولا ہوں نہ حکم بدلا ہے، بلکہ امت کو مسئلہ سمجھانا ہے۔ اپنے عمل سے مسئلہ یہ سمجھایا، امتی جب سوتا ہے تو اس کی نیند ناقض وضو اس کو پتہ نہیں رہتا کس طرح میں نے رات گزاری، لیکن نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسانوں میں سے ہے لیکن ہماری تمہاری طرح عام انسان نہیں۔ میں اور تم صرف آگے کی طرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن روایت میں آتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ علیہ السلام پیچھے کی طرف بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسے آگے کی طرف۔ یہ اللہ نے ان کو ایک خاص کمال عطا فرمایا تھا۔ میرے عزیز بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ اگر تھوک دیں تو مکھی آ کر کے بیٹھتی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، کرونا اور پتہ نہیں کتنے وائرس پھیلتے ہیں، لیکن آمنہ کا لال اگر کھاری سمندر کے اندر تھوک دے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنا لعاب کسی کی آنکھوں پر لگا دے شفا مل جاتی ہے۔ اور کتابوں میں تو عجیب واقعات لکھے ہیں۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ وہ لگوائے، آج کے زمانے کے اندر یہ چل رہا ہے نا،
खून निकलवाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? टीका। जी जी। तो पचने लगवाना उसको बोलते हैं, सींगी लगती थी। और आज के मॉडर्न जमाने के अंदर तो बाकायदा हिजामा का एक सिस्टम चल पड़ा है। एक सहाबी को आपने दिया कि इसको जाकर के जमीन में दफन कर दो। उस सहाबी ने मोहब्बत के जोश के अंदर आकर के उस खून को पी लिया। हालांकि आप जानते हैं कि खून मेरा और आपका खून नापाक है, लेकिन नबी का मसला मेरे और आपसे अलग हट करके है। उस सहाबी से आपने पूछा, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर उनका नाम है, ये हजरत आयशा के भांजे होते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। आपने पूछा क्या किया उसका? फरमाया कि मैंने तो उसको पी लिया। आपने फरमाया कि वो नबूवत का खून है, वो तुम्हारी नस के अंदर गया है, जहन्नम की आग तो हराम हो गई, लेकिन याद रखना नबियों के ऊपर सबसे ज्यादा आजमाइश और हालात आते हैं दुनिया के अंदर। नबी बनना कोई हंसी खेल नहीं भाई साहब, अल्लाह ताला सोच समझ करके बनाते हैं। हदीस में फरमाया अशद्दुल बलाई अल अंबिया सुम्मल अमसल फल अमसल, इस कायनात में सबसे ज्यादा तकालीफ, सबसे ज्यादा परेशानियां अंबिया अलैहिस्सलाम के सामने आती हैं। अशद्दुल बला, बलाओं में सबसे शदीद तरीन बलाएं, मुसीबतें, तकालीफ अंबिया अलैहिस्सलाम पर आती हैं। फिर फरमाया सुम्मल अमसल फल अमसल, फिर जो नबूवत के जितना करीब होता है हालात उन पर ज्यादा आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब तैयार रहना, अब हालात तुम पर आकर के रहेंगे, इसलिए कि मेरा बल्ब तुम्हारे बल्ब के अंदर शामिल हो चुका है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की अगर आप तारीख उठा करके देखेंगे तो हज्जाज इब्न यूसुफ जैसे जालिम गवर्नर के सामने घुटने नहीं टेके उन्होंने। हज्जाज वो इंसान था जिसने लाखों मासूम सहाबा को ज़बह किया और ताबईन को शहीद किया। इसके जुल्म की दास्तान जब पढ़ते हैं तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न जुबैर उसका मुकाबला आखिर वक्त तक करते रहे। हजरत अस्मा के बेटे हैं, हजरत आयशा की बहन के लड़के यानी भांजे लगते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की साली के बेटे होते हैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर। अर्ज करने का मकसद ये है, इसी तरह रिवायत में आता है एक सहाबिया है उम्मे अयमन रजी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम ने रात में पेशाब किया क़ज़ाए हाजत, और उस जमाने में कोई बर्तन वगैरह होता था जिसमें पेशाब कर लेते थे, दिन में उसको डाल देते थे बाहर। उन्होंने क्या समझा कि शायद ये पानी है, रात को प्यास उनको लगी। उम्मे अयमन ये नबी अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी हजरत आमना, उनकी बादी थी, और उम्मे अयमन वो औरत है जिसने नबी अलैहिस्सलाम को बचपन के अंदर खिलाया है अपनी गोद के अंदर, क्योंकि जब हुजूर की वालिदा की बादी है उम्मे अयमन, इन्होंने उस पेशाब को पी लिया। आप अंदाजा लगाइए मेरा और आपका पेशाब नापाक है, गलीज है, लेकिन रिवायत के अंदर आता है अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब आज के बाद तुझे कभी जिस्मानी या खास तौर से पेट की बीमारी तेरे करीब नहीं आएगी। मैं बताना ये चाहता हूँ लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, अल्लाह कुरान में कहता है आने वाला आखिरी रसूल ए इंसानों तुम में से है, लेकिन मिन अनफुसिकुम तुम में सबसे ज्यादा नफीस, सबसे ज्यादा उम्दा। नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, इसलिए कि आपका जिस्म जन्नत की मिट्टी से बना है और मेरा और आपका जिस्म आम मिट्टी से बना है। अगर फोड़ा फुंसी हो जाए तो मक्खी परेशान कर देती है। क्यों? हम में और नबी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इसके बावजूद है इंसानों में से, फरिश्तों में से नहीं और जिन्नात में से भी नहीं है। इसलिए कुरान कहता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप ऐलान कर दो मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ, फर्क ये है यूहा इलैया, मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। तो मेरे अजीज भाइयों, आज की मेरी तकरीर का मौजू यही है कि नबी अलैहिस्सलाम इंसानों में से जरूर हैं, लेकिन ये भी अकीदा रखें कि बिल्कुल हमारी तरह आम इंसान नहीं है, बल्कि एक खास किस्म के इंसान जिसको अफजलुल बशर, कामिलुल बशर कहा जाता है। आप अलैहिस्सलाम का वजूद मुबारक जन्नत की मिट्टी से बना है, पाकीज़ा जिस्म है,
تو میں اور آپ اگر بولتے ہیں منہ سے دھوپ نکلتا ہے، رال نکلتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خاص اسپیشل طریقے سے تمام صلاحیتیں، تمام چیزیں دے کر کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس نبی کا کامل اتباع کرنا مجھے آپ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔